Please subscribe this channel. جمال العبارت وعذوبۃ الصوت، عبارت کی خوبصورتی اور آواز کی مٹھاس۔ عبارت کی خوبصورتی اور آواز کی مٹھاس، یہ متعدد پہلو ہیں قرآن کریم کے جو ادبی کہے جا سکتے ہیں اور اس کے اسلوب کے ہیں۔ تو قرآن کریم ادبی لحاظ سے بھی معجزہ ہے، الفاظ کے لحاظ سے بھی معجزہ ہے، اپنے اسلوب اور اپنی ترتیب و معانی کے لحاظ سے بھی معجزہ ہے۔ تو اسی کی تشریح کر رہے ہیں گویا کہ جب ہم یہ کہتے ہیں قرآن کریم معجزہ ہے، ایسی کتاب ہے جو انسانوں کی نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی ہے، تو اس کی دلیل کیا ہے؟ تو اس کی دو بنیادی دلیل ہوتی ہے، ایک تو کہ الفاظ کے لحاظ سے معجزہ ہے اور دوسرے معانی کے لحاظ سے معجزہ ہے۔ جو قرآن نے جیسے الفاظ استعمال کیے ہیں اس طرح سے کوئی لفظ اس ترتیب کے ساتھ اور اس ہم آہنگی کے ساتھ استعمال نہیں کر سکتا، اس طرح سے کلام پیش نہیں کر سکتا۔ دوسرے یہ کہ جس طرح معانی استعمال کیے ہیں اس طرح کے معنی بھی کوئی شخص نہیں پیش کر سکتا ہے۔ تو یہ دونوں باتیں ہیں۔ اب الفاظ کی مختلف شقیں ہوتی ہیں، الفاظ کے مختلف پہلو ہیں، تو الفاظ میں عبارت کی خوبصورتی بھی ہے اور آواز کی مٹھاس بھی ہے۔ اور اس سے پہلے نثر اور نظم کے دونوں خصوصیات کا جامع ایک تیسرا اسلوب ہے۔ قرآن کریم کا اسلوب ایک تیسرا اسلوب ہے جو نثر اور نظم کی خصوصیات کا جامع ہے۔ تو اگر کوئی سوال کرے کہ قرآن کریم نظم میں ہے یا نثر میں ہے، قرآن کریم نظم میں ہے یا نثر میں ہے، تو اس کا سیدھا سا جواب ہوگا کہ قرآن کریم نہ نظم ہے نہ نثر ہے بلکہ وہ قرآن ہے، بلکہ وہ قرآن ہے۔ اسی وجہ سے بعض لوگوں نے جو ناقدین ہیں انہوں نے تشریح کی ہے کلام کی، اسلوب کلام کی، تو تین تقسیم کی ہے۔ ایک کلام کی ایک تقسیم ہے نثر، کلام کی ایک تقسیم ہے نظم، اور کلام کی ایک تقسیم ہے قرآن۔ یعنی قرآن کو مستقل صنف مانا ہے، مختلف قسم مانا ہے کہ اس کو نہ نظم میں شامل کر سکتے ہیں اور نہ نثر میں شامل کر سکتے، لہذا مستقل اس کو ایک صنف مانا ہے، اس کو ایک قسم مانا ہے۔ اس تناظر میں یہ بات ہوئی۔ جمال العبارت وعذوبۃ الصوت، عبارت کی خوبصورتی اور آواز کی مٹھاس۔ فحینا یمتلئ اسلوبہ بجمال العبارت وتاثیر اللفظ مع جزالۃ المعنى وقوته فيحمل تاثیرا اشد من تاثیر الشعر وعذوبۃ اشد من عذوبته۔ جس وقت قرآن کریم کا اسلوب حینن، تو یا کبھی قرآن کریم کا اسلوب عبارت کی خوبصورتی اور لفظ کی تاثیر سے پر ہوتا ہے، لبریز ہوتا ہے۔ فحینن، تو کبھی قرآن کریم کا اسلوب عبارت کی خوبصورتی اور لفظ کی تاثیر سے لبریز ہوتا ہے، پر ہوتا ہے، مع جزالۃ المعنى وقوته، معنی کی فصاحت اور اس کی قوت کے ساتھ، معنی کی فصاحت اور اس کی قوت کے ساتھ قرآن کریم کا اسلوب عبارت کی خوبصورتی اور لفظ کی تاثیر سے پر ہوتا ہے۔ فَيَحْمِلُ تَأْثِيرًا أَشَدَّ مِن تَأْثِيرِ الشِّعْرِ، تو وہ ایسی تاثیر رکھتا ہے جو شعر کی تاثیر سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔ اشدہ، طاقتور اور مؤثر، ایسی تاثیر رکھتا ہے جو شعر کی تاثیر سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے، زیادہ مضبوط ہوتی ہے۔ تو کبھی قرآن کریم کا اسلوب عبارت کی خوبصورتی اور لفظ کی تاثیر سے پر ہوتا ہے، معنی کی فصاحت اور اس کی قوت کے ساتھ، تو ایسی تاثیر رکھتا ہے جو شعر کی تاثیر سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے۔ وعذوبۃ اشد من عذوبتہ، اور ایسی حلاوت اور ایسی مٹھاس رکھتا ہے جو شعر کی مٹھاس سے زیادہ
زیادہ ہوتی ہے. ایسی مٹھاس، عذوبہ کا معنی ہوتا ہے مٹھاس کے، حلاوت کے، شیرینی کے، اور ایسی مٹھاس اور ایسی شیرینی رکھتا ہے اشد من عذوبتہ ہی، شیر کی مٹھاس سے زیادہ، شیر کی مٹھاس سے زیادہ ہوتی ہے وہ مٹھاس. وتحمل اواخر آیاتہ مع تحررها من قیود النظم المقررة جرسا شعریا مؤثرا. وتحمل اواخر آیاتہ، اور قرآن کریم کی آیتوں کے آخری ٹکڑے، وتحمل اواخر آیاتہ، قرآن کریم کی آیتوں کے آخری ٹکڑے رکھتے ہیں، تحمل رکھتے ہیں، قرآن کریم کی آیتوں کے آخری ٹکڑے رکھتے ہیں مع تحررها، آزادی کے، مع تحررها من قیود النظم المقررہ، مع تحررها، آزادی کے ساتھ، آزاد ہونے کے ساتھ، من قیود النظم المقررہ، نظم کے متعینہ شرطوں سے، نظم کی متعینہ شرطوں سے. اور قرآن کریم کی آیتوں کے آخری حصے رکھتے ہیں نظم کی متعینہ قیدوں سے آزادی کے ساتھ، یعنی اس میں نظم کی جو متعینہ قیدیں ہیں ردیف و قافیے کی، وہ اس میں نہیں ہے، وہی بتانا چاہتے ہیں. وتحمل اواخر آیاتی، قرآن کریم کی آیتوں کے آخری ٹکڑے، مع تحررها، باوجود کہ وہ آزاد ہیں نظم کی مقررہ شرطوں سے، باوجود کہ وہ آزاد ہیں نظم کی مقررہ شرطوں سے، تحمل، وہ رکھتے ہیں جرسن، قوی، شعریا مؤثرا. جرس، جرس کے معنی ہوتے ہیں نغمگی کے، شعری مؤثر نغمگی کے حامل ہوتے ہیں، شعری مؤثر نغمگی کے حامل ہوتے ہیں. جرسن شعریا مؤثرا، شعری مؤثر نغمگی کے وہ حامل ہوتے ہیں. اور اس کے آخری ٹکڑے نظم کی مقررہ شرطوں سے آزادی کے ساتھ، یعنی اس سے آزاد ہونے کے ساتھ، باوجود کہ وہ آزاد ہیں نظم کی مقررہ شرطوں سے، وہ رکھتے ہیں جرسن شعریا مؤثرا، مؤثر شعری نغمگی. جرس ہے یہ، جیم را پر فتح رہے گا اور سین، جرس، جرس کے معنی ہوتے ہیں نغمگی کے، اور جرس کے معنی ہوتے ہیں گھنٹی کے. دقل جرس، جرس کہتے ہیں گھنٹی کے، جب را کے سکون کے ساتھ ہو، اور جب جرس ہو را کے فتح کے ساتھ تو اس کے معنی ہوتے ہیں ہلکی آواز جو نغمگی ہوتی ہے، تو اس کو جرس کہتے ہیں. وتحمل اواخر آیاتہ، اور اس کی آخری آیتوں کے آخری حصے رکھتے ہیں باوجود کہ وہ آزاد ہے نظم کی مقررہ شرطوں سے، نغمگی جو شعری ہوتی ہے مؤثر ہوتی ہے. وتسمى، وہی تسمى بالفواصل، اور ان کو فواصل کا نام دیا جاتا ہے، فواصل کا نام دیا جاتا ہے. آیتوں کے آخری حصے کو یعلمون تعلمون ہے، اور سورہ رحمان میں ہے جیسے، یا اور بھی آخری جو بھی حصہ ہوگا اس کو فواصل کا نام دیں گے، اس کو ردیف و قافیہ کا نام نہیں دیں گے. شعر میں ہوتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ردیف و قافیہ، یہ ردیف ہے قافیہ ہے. لیکن قرآن میں یہ نغمگی آئے تو اس کو فواصل کہتے ہیں. یہ فاصلہ کی جمع ہے. معنی کیا ہوتے ہیں؟ یعنی فصل کرنے والی چیز، فصل کرنے والی چیز، یعنی ایک آیت کو دوسرے سے الگ کرنے والی چیز، تو اس کا اصطلاحی نام فواصل ہو گیا. فواصل، ردیف و قافیہ کے بجائے فواصل کا نام دیا جاتا ہے آیتوں کے آخری ٹکڑے کو، آخری کا آیتوں ٹکڑے کو. جیسے شعر میں ہوتا ہے تو اس کو مقطع کہہ دیتے ہیں، مقاطع کہتے ہیں آخری ٹکڑے جو ہوتے ہیں. وہ یہ تسمى بالفواصل، انہیں فواصل کا نام دیا جاتا ہے وزن عن القافیۃ والردیف، ردیف و قافیہ کے بدلے، ردیف و قافیہ کے بدلے. فہی لا تجری علی مجرى صوتی او وزنی واحد، تو وہ ایک انداز پر، ایک صوتی انداز پر آیتیں نہیں جاری رہتی ہیں، ایک صوتی انداز یا ایک وزنی انداز پر وہ جاری نہیں رہتی ہیں. وہ اسلوبها ليس على اسلوب السجع ايضا بالمعنى الدقيق للسجع. تو قرآن کریم کی آیتیں لا تجری، نہیں جاری رہتی ہیں، علی مجرا صوتی، مجرا معنی ہوتے ہیں مجری نہیں ہے بلکہ مجرا ہے، مجرا کے معنی ہوتے ہیں انداز، راستہ، جاری مجرا صحیح. علی مجرا صوتی، صوتی انداز، او وزنی واحد، یا وزن
یا ایک وزن والے انداز پر نہیں آیتیں جاری رہتی ہیں. وَأُسْلُوبُهَا لَيْسَ عَلَى أُسْلُوبِ السَّجْعِ أَيْضًا بِالْمَعْنَى الدَّقِيقِ لِلسَّجْعِ. اور آیتوں کا اسلوب نہیں ہے سجع کے اسلوب پر، آیتوں کا اسلوب نہیں ہے لَيْسَ عَلَى أُسْلُوبِ السَّجْعِ أَيْضًا، سجع کے اسلوب پر بھی نہیں ہے، بِالْمَعْنَى الدَّقِيقِ لِلسَّجْعِ، سجع کی دقیق معنی کے اندر، سجع کے دقیق معنی میں، اور اس کا اسلوب سجع کے اسلوب پر نہیں ہے، سجع کے دقیق معنی میں. وَيُرَاعِي الْقُرْآنُ هَذِهِ الْفَوَاصِلِ، اور قرآن کریم ان فواصل کی رعایت کرتا ہے، قرآن کریم ان فواصل کی رعایت کرتا ہے. فَيُوَسِّرُ بِذَلِكَ أَثَرًا بَلِيغًا، تو اس کے ذریعے وہ مؤثر اثر ڈالتا ہے، اچھا اثر ڈالتا ہے. قرآن کریم ان فواصل کی رعایت کرتا ہے اور اس کے ذریعے وہ مؤثر اثر ڈالتا ہے. وَيُنَوِّعُهَا، نوع، اور اس کو متنوع بناتا ہے، متنوع بناتا ہے. قرآن کریم ان فواصل کی رعایت کرتا ہے اور یؤثر بذلک اثرا بلیغا، اور اس کی وجہ سے مؤثر اثر اچھا اثر ڈالتا ہے. وَيُنَوِّعُهَا، اور اس کو متنوع بناتا ہے، اس کو متنوع بناتا ہے. فلا يلتزم دائما بتصاب الفقرتين، تو اہتمام نہیں کرتا ہمیشہ دونوں فقروں کے برابر ہونے کا، تو اہتمام نہیں کرتا ہے دونوں فقروں کے برابر ہونے کا. فلا يلتزم دائما، تو اہتمام نہیں کرتا ہے بتصاب الفقرتين، دونوں فقروں کے برابر ہونے کا. بل قد تكون احداهما قصيرا، بلکہ ایک فقرہ چھوٹا ہوتا ہے، واخراهما طويلا، اور دوسرا فقرہ لمبا ہوتا ہے. ایک فقرہ چھوٹا ہوتا ہے اور دوسرا فقرہ لمبا ہوتا ہے. واحيانا لا تتحدد الحروف الختاميه، اور کبھی کبھی آخری حروف متعین نہیں ہوتے ہیں، آخری حروف متعین، لا تتحدد، متعین نہیں ہوتے ہیں. ولکنها، یعنی ایک ہی حرف متعین ہو یہ کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ یعلمون ہے تو دوسری جگہ کہیں سمیعن بصیرہ آ گیا، کہیں سمیعن بصیرہ ہے تو کہیں علیم حکیم آ گیا. تو یہ ہے کہ آخری حروف متعین نہیں ہوتے ہیں. ولکنها لا تخلو من التناغم الجمیل، لیکن وہ خالی نہیں ہوتے ہیں من التغام، خوبصورت نغمگی سے، خوبصورت نغمگی سے خالی نہیں ہوتے ہیں. لیکن یہ آخری حروف خوبصورت تناغم ہوتا ہے نغمگی سے، خوبصورت نغمگی سے خالی نہیں ہوتے ہیں. ولکنها لا تخلو من التناغم الجمیل، خوبصورت نغمگی سے خالی نہیں ہوتے ہیں. پھر سرسری طور پر کر دیتا ہوں. فحینا یمتلئ اسلوبہ بجمال العبارت وتاثیر اللفظ، تو کبھی قرآن کریم کا اسلوب لبریز ہوتا ہے عبارت کی خوبصورتی سے اور لفظ کی تاثیر سے، معنی کی فصاحت کے ساتھ اور اس کی قوت کے ساتھ. تو وہ ایسی تاثیر رکھتا ہے جو شعر کی تاثیر سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے، اور ایسی مٹھاس رکھتا ہے جو شعر کی مٹھاس سے زیادہ ہوتی ہے. اور اس کی آیتوں کے آخری حصے وتحمل، اور اس کے آیتوں کے آخری حصے باوجود کہ وہ خالی ہوتے ہیں نظم کے متعینہ شرطوں سے خالی ہوتے ہیں، لیکن اس کی آیتوں کے آخری حصے حامل ہوتے ہیں، رکھتے ہیں جرسن شعریا قویا، ایک نغمگی کو جو شعری ہوتی ہے، شاعرانہ ہوتی ہے اور مؤثر ہوا کرتی ہے. اور انہیں فواصل کا نام دیا جاتا ہے، فرق کرنے والے، لفظی ترجمہ ہوگا فرق کرنے والے، فصل کرنے والے، اور انہیں فواصل کا نام دیا جاتا ہے عوضاً عن القافیہ والردیف، قافیہ اور ردیف کے مقابلے میں، کے بدلے. فَهِيَ لَا تَجْرِي عَلَى مَجْرَى صَوْتِيٍّ أَوْ وَزْنٍ وَاحِدٍ، تو ایک صوتی انداز پر یا ایک وزنی انداز پر وہ فواصل نہیں جاری ہوتے ہیں. اور اسلوبها ليس على اسلوب السجع ايضا بالمعنى الدقيق للسجع، اور ان کا اسلوب بھی سجع کے اسلوب پر نہیں ہے جو سجع کے دقیق معنی ہیں بیان کیے گئے ہیں، سجع کے دقیق معنی میں سجع کے اسلوب پر نہیں ہے. اور قرآن کریم ان فواصل کی رعایت کرتا ہے. فَيُوَسِّرُ بِذَلِكَ أَثْرًا بَلِيغًا، تو اس کے ذریعے سے بڑا زبردست اثر ڈالتا ہے. وَيُنَوِّعُهَا، اور اس کو وہ متنوع کرتا ہے، فواصل کو متنوع بناتا ہے. فَلَا يَلْتَزِمُ دَائِمًا بِالتَّصَابِ الْفِقْرَتَيْنِ، تو ایک ہی فقرے دو فقروں کے برابری کا اہتمام نہیں کرتا ہے، مساوات، برابری، دو فقروں کے برابری کا اہتمام نہیں کرتا ہے.
بل قد تكون احداهما قصيرا، کبھی ایک جملہ یا ایک آیت چھوٹی ہوتی ہے، واخراهما طویلا، اور دوسری آیت طویل ہوتی ہے. واحيانا لا تتحدد الحروف الختاميه، اور کبھی کبھی آخری حروف متعین نہیں ہوتے ہیں. ولكنها لا تخلو من التناغم الجميل، لیکن وہ خوبصورت نغمگی سے خالی نہیں ہوتے ہیں، لیکن خوبصورت نغمگی سے خالی نہیں ہوتے ہیں. موافقته للنفسیتی، موافقته للنفسیتی والوضع، قرآن کریم کی موافقت نفسیات کی اور ماحول کی. وضع سے مراد ماحول، جو ماحول، وزن کی جمع اوضاع، حالات. موافقته، وہ کی ضمیر قرآن کریم کی طرف جا رہی ہے. موافقته، قرآن کریم کی موافقت نفسیات کی، یعنی سائیکولوجی کی. انسان جس سائیکولوجی میں ہے، جس نفسیات میں ہے، تو قرآن کریم اس کی بھی رعایت کرتا ہے. والوضع، اور حالات کی. وتنوع عباراته، اور اس کے عبارتوں کا تنوع. وتنوع عباراته، اور اس کے عبارتوں کا تنوع، تعدد، حسب المقتضى والمعنى، تقاضے اور معنی کے لحاظ سے، تقاضے اور معنی کے لحاظ سے. وَأَصْلُ أُسْلُوبِهِ هُوَ اتِّبَاعُهُ لِلْأَغْرَاضِ الْفَاضِلَةِ، قرآن کریم کا اصل جو انداز ہے، اصل انداز ہے، وہ یہ ہے کہ وہ پیروی کرتا ہے ان اعلیٰ مقاصد کی جس کی وجہ سے اس کو نازل کیا گیا ہے. اتباعہ، پیروی کرنا، للأغراض الفاضلہ، ان اعلیٰ مقاصد کی. اغراض الفاضلہ، فاضلہ کا مطلب فاضلانہ یعنی اعلیٰ، ان اعلیٰ مقاصد کی. التی انزل لاجلھا، جس کی وجہ سے قرآن کریم نازل کیا گیا ہے. قرآن کریم اسی لیے نازل کیا گیا کہ لوگوں کو اعلیٰ مقاصد، اعلیٰ قدریں، اعلیٰ اخلاق لوگوں کو حاصل ہو جائے، اعلیٰ تعلیمات مل جائیں. مع موافقت کاملۃ بارعۃ، مع موافقت، مکمل موافقت کے ساتھ، مکمل موافقت کے ساتھ. مع موافقت کاملۃ، مکمل موافقت کے ساتھ. بارعۃ، جو ماہرانہ ہوتی ہے. للنفسیۃ التی یملکها مخاطبوہ، اس نفسیات کی، اس نفسیات کی مکمل موافقت کے ساتھ جس کے اس کے مخاطبین مالک ہوتے ہیں، اس کے مخاطبین مالک ہوتے ہیں. مکمل موافقت کے ساتھ، مکمل اور ماہرانہ موافقت کے ساتھ اس نفسیات کی جس کے اس کے مخاطبین مالک ہوتے ہیں. قرآن کریم کے مخاطبین جس نفسیات کے حامل ہیں، جس نفسیات کے مالک ہیں، ان کی رعایت کے ساتھ. وَلِلْأَجْوَاءِ الذِّهْنِيَّةِ وَالْوِجْدَانِيَّةِ، اور ذہنی اور شعوری ماحول کی رعایت کے ساتھ. ذہنی اور شعوری فضا اور ماحول، جو کی جمع اجوا، فضا اور ماحول کے. ذہنی اور وجدانی ماحول کے رعایت کے ساتھ. التی یسبحون فیہا، جس میں وہ زندگی گزار رہے ہیں، جس میں وہ تیر رہے ہیں. سبح یسبحون ہے تیرنا، جس میں وہ تیر رہے ہیں، جس میں وہ زندگی گزار رہے ہیں. تو ذہنی اور وجدانی ماحول کے ساتھ جس میں وہ تیر رہے ہیں، جس میں زندگی گزار رہے ہیں. وَلِذَلِكَ تَنَوَّعَتْ أَسَالِيبُ الْقَوْلِ فِيهِ، اسی وجہ سے قرآن کریم میں کلام کا اسلوب متنوع ہوا ہے، کلام کے اسالیب متنوع ہوئے ہیں. بتنوع الحالۃ والموضوع، حالت اور موضوع کے تنوع سے. قرآن کریم میں کلام کے اسالیب، کلام کے جو انداز ہیں وہ متنوع ہوئے ہیں حالت اور موضوع کے تنوع سے. وباختلاف مستوى الوعي الوجدانی والنفس للمخاطبین، اور باختلاف مستوى الوعي الوجدانی، وجدانی اور نفسیاتی شعور کے معیار کے مختلف ہونے سے، شعور کے معیار کے مختلف ہونے سے. للمخاطبین، مخاطبین کی. باختلاف مستوى الوعي الوجدانی والنفسی، اور مختلف ہونے سے. مستوى کا معنی ہوتا ہے معیار، جو اسٹیٹس ہوتا ہے معیار، اس کو مستوى کہا جاتا ہے. اور باختلاف مستوى الوعي، وعی کہتے ہیں شعور کی، شعور. اور باختلاف وعی الوجدانی، وجدانی اور نفسیاتی شعور کے معیار کے مختلف ہونے سے. للمخاطبین، مخاطبین کے. وکل ذلک فی تناسق دقیق، اور یہ تمام باتیں بہت باریک ترتیب کے ساتھ. وانسجام لطیف، اور بہت نازک ہم آہنگی کے ساتھ. باریک ترتیب اور نازک ہم آہنگی، یہ تمام باتیں بہت باریک ترتیب کے ساتھ اور نازک ہم آہنگی کے ساتھ ہے، قرآن کریم میں پائی جاتی ہیں. یہ تمام باتیں باریک ترتیب اور نازک ہم آہنگی کے ساتھ پائی جاتی ہیں.
واصل اسلوب ہی فکر دیتا ہوں، واصل اسلوب قرآن کریم کا اصل اسلوب هو اتباعہ، وہ اس کا پیروی کرنا ہے، للاغراض الفاضلۃ، ان فاضلانہ مقاصد کا، التي انزل لاجلها، جس کی وجہ سے اس کو نازل کیا گیا ہے، مع موافقۃ کاملۃ بارعۃ، ماہرانہ مکمل موافقت کے ساتھ، للنفسیتی، ان نفسیات کی جس کے اس کے مخاطبین حامل ہوتے ہیں، مالک ہوتے ہیں، وللاجواء الذہنیۃ والوجدانیہ، ذہنی اور شعوری ماحول کی موافقت کے ساتھ جس میں وہ زندگی گزار رہے ہیں، جس میں وہ تیر رہے ہیں، جس میں وہ سانس لے رہے ہیں۔ اسی وجہ سے تنوعت اسالیب القول فیہ، قرآن کریم میں قول کے اسلوب متنوع ہوئے ہیں، بتنوع الحالۃ والموضوع، حالت اور موضوع کے تنوع سے، وباختلاف مستوى الوعی الوجدانی والنفسی للمخاطبین، اور مخاطبین کے نفسیاتی اور وجدانی شعور کے معیار کے لحاظ سے، معیار کے مختلف ہونے سے۔ اور یہ تمام چیزیں ہیں باریک ترتیب کے ساتھ اور نازک ہم آہنگی کے ساتھ۔ کما تتنوع بین الشدۃ واللین والترغیب والترہیب، اسی طرح سے قرآن کریم کے اسالیب متنوع ہوئے ہیں سختی اور نرمی کے درمیان۔ تتنوع کا فاعل ہے اسالیب القرآن، قرآن کریم کے اسالیب، قرآن کریم کے انداز متنوع ہوئے ہیں سختی اور نرمی کے درمیان، والترہیب والترغیب، اور ترغیب اور ترہیب کے درمیان، یعنی شوق دلانے اور ڈرانے۔ ترغیب شوق دلانا اور ترہیب مانے ہوتے ہیں ڈرانا، شوق دلانے اور وہ ترہیب اور ڈرانے کے درمیان۔ والوعد والوعید، وعدے اور وعید کے درمیان، وعدہ مانے وعدہ کرنا، وعید مانے دھمکانا، دھمکانا اور ڈرانا، آگاہ کرنا، وعدے اور وعید کے درمیان۔ بقدر ما تحتاج الیہ الوضع، اسی کے بقدر جس کی حالت، بقدر ما تحتاج الیہ الوضع، جس کا ماحول تقاضا کرتا ہے، وضع صورتحال یا ماحول، اسی کے بقدر جس کا ماحول تقاضا کرتا ہے، اسی کے بقدر جس کا ماحول تقاضا کرتا ہے۔ وتقتضی حکمت الدعوہ، اور دعوت کی حکمت مطالبہ کرتی ہے، اسی کے بقدر جس کا ماحول ضرورت مند ہوتا ہے، یہ دعوت کی حکمت تقاضا کرتی ہے۔ فحینا تشتمل الآیات علی تشریع احکام وتوجیہ ارشادات، تو کبھی قرآن کریم کی آیتیں احکام کی قانونی حیثیت پر مشتمل ہیں، اور ارشادات اور ہدایات دینے پر، توجیہ ارشادات ہدایات دینا۔ تو قرآن کریم کی بعض آیتیں احکام کی قانونی حیثیت پر مشتمل ہیں اور ہدایات دینے پر مشتمل ہیں، قانون سازی اور ہدایات دینے پر مشتمل ہے۔ وحیناً، تو کبھی قرآن کریم کی بعض آیتیں مشتمل ہوتی ہیں تشریع احکام، قانون سازی پر یا قانون بتانے پر اور ہدایات دینے پر۔ وحیناً تشتمل علی تفصیل صور الجزاء والعقاب، اور کبھی قرآن کریم کی آیتیں مشتمل ہوتی ہیں جزا اور سزا کی صورتوں کی تفصیل پر، جزا اور سزا کی صورتوں کی شکلوں کی تفصیل بیان کرنے پر، جزا اور سزا کی صورتوں کی تفصیل بیان کرنے پر۔ او بیان قصص الدعوت و حیات الانبیاء، اور کبھی دعوت کے قصوں کی وضاحت پر اور انبیاء کی زندگی کی وضاحت پر، دعوت کے قصوں کی وضاحت پر، انبیاء کی زندگی کی وضاحت پر۔ وفی کل تنسجم اسالیبہ بتراکیبها واصواتها واسباغها، اور ان تمام چیزوں میں، وفی کل، اور ان تمام چیزوں میں، تنسجم اسالیبہ، قرآن کریم کے اسالیب ہم آہنگ ہوتے ہیں اس کی ترکیبوں کے ساتھ، اس کی آوازوں کے ساتھ، اس کے رنگوں کے ساتھ، اس کی ترکیبوں کے ساتھ، اس کی آوازوں کے ساتھ اور اس کے رنگوں کے ساتھ۔ وفی کل، اور ان تمام چیزوں میں، تنسجم اسالیبہ، قرآن کریم کے اسالیب ہم آہنگ ہوتے ہیں، متفق ہونا، ہم آہنگ ہوتے ہیں اس کی ترکیبوں کے ساتھ، اور یا اپنی ترکیبوں کے ساتھ، اپنی آوازوں کے ساتھ اور اپنے رنگوں کے ساتھ، مع الجوی، اس ماحول اور موضوع اور نفسیات سمیت، ماحول اور موضوع اور نفسیات سمیت، یعنی یہ تمام چیزیں ایک دوسرے سے ہم آہنگ ہوتی ہیں اور اس میں ذرا بھی کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اور کوئی الگ بات نہیں ہوتی ہے۔ اب یہ دو نمونے دے رہے ہیں، ایک نمونہ ہے سورہ مریم کا، دوسرا نمونہ ہے سورہ نون والقلم کا۔ دونوں کا ترجمہ سنیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال انی عبد اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب، اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب دی ہے۔ وجعلنی نبیا،
اور اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، وجعلنی مبارکن اینما کنت، اور مجھے بابرکت بنایا ہے جہاں کہیں میں رہوں، اور مجھے بابرکت بنایا ہے جہاں کہیں میں رہوں، واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، اور اللہ نے مجھے نماز کی اور زکوٰۃ کی وصیت کی حکم دیا ہے جب تک میں حیات رہوں، جب تک میں زندہ رہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے نماز کی اور زکوٰۃ کی کا حکم دیا ہے جب تک میں زندہ رہوں، ما دمت حیا، جب تک میں زندہ رہوں، وبرم بوالدتی، اور اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا اللہ تعالیٰ نے مجھے بنایا ہے، ولم یجعلنی جبارا شقیا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے سخت گیر نہیں بنایا، اور اللہ نے مجھے بدبخت نہیں بنایا، اللہ نے مجھے سخت گیر نہیں بنایا، جبارن سخت گیر نہیں بنایا، اور اللہ نے مجھے بدبخت نہیں بنایا۔ والسلام علی یوم ولدت، اور سلامتی ہے مجھ پر، سلام ہے مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا، ویوم اموت، اور جس دن میں مروں گا، ویوم ابعث حیا، اور جس دن میں دوبارہ اٹھایا جاؤں گا، اور سلامتی ہے مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا اور جس دن میں دوبارہ اٹھایا جاؤں گا۔ ذالک عیسی ابن مریم، یہ عیسیٰ ابن مریم ہیں، قول الحق الذی فیہ یمترون، وہ حق بات کہہ رہے ہیں جس میں وہ لوگ شک کر رہے ہیں، یمترون شک کرنا، تذبذب میں پڑھنا، یہ وہ حق بات کہہ رہے ہیں جس میں وہ لوگ شک میں پڑھ رہے ہیں۔ ذالک عیسی، یہ عیسیٰ ابن مریم ہے، ذالکہ اس کا ترجمہ ہم کہہ رہے ہیں یہ، اور میں نے بتایا تھا کہ ذالکہ کبھی اس میں اشارہ بعید کو استعمال کرتے ہیں رفعت شان کے لیے، عظمت کے لیے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، تو ذالکہ استعمال کر رہے ہیں اس کی اہمیت کو بڑھانے کے لیے، رفعت شان کے لیے، تو ایسا یہ عیسیٰ ابن مریم ہے، ذالک عیسی ابن مریم، یہ عیسیٰ ابن مریم ہے، قول الحق الذی فیہ یمترون، حق بات کہہ رہے ہیں جس میں وہ لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ ما کان للہ ان یتخذ من ولد، اللہ کے لیے بالکل یہ زیبا نہیں کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے، اللہ کے شایان شان نہیں، اللہ کے شایان شان نہیں کہ یہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے، سبحانہ، اس کی ذات پاک ہے، اذا قضا امرا، جب وہ کوئی فیصلہ کرنا چاہتا ہے، جب وہ کوئی فیصلہ کرتا ہے، فإنما یقول له کن فیکون، تو وہ کہتا ہے ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے، جب وہ کوئی فیصلہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جا تو چیز ہو جاتی ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ، اور اللہ ہی میرا اور تمہارا رب ہے تو تم اسی کی بات مانو، اسی کی عبادت کرو، اسی کے سامنے جھکو، اسی کی پرستش کرو، هَذَا صِرَاطٌ مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے، یہ سیدھا راستہ ہے۔ فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِن بَيْنِهِمْ، تو گروہ باہم اختلاف میں پڑ گئے، گروہ باہم اختلاف میں پڑ گئے، کس کے گروہ؟ یہودیوں اور عیسائیوں کے گروہ باہم اختلاف میں پڑ گئے۔ فاختلف الاحزاب من بینہم، آپس میں باہم، تو یہودیوں اور عیسائیوں کے گروہ عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے بعد آپس میں اختلاف میں پڑ گئے، ان کا انتقال نہیں ہوا ہے، وہ تو رفع عیسیٰ ہوا ہے، عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر لے جائے گئے ہیں، تو فاختلف الاحزاب، تو عیسائیوں اور یہودیوں کے گروہ باہم مختلف ہو گئے۔ فویل للذین کفروا من مشہد یوم عظیم، تو تباہی ہے کافروں کے لیے اس دن جب بہت عظیم دن میں وہ پیش ہوں گے۔ عظیم دن میں مشہد من ہوتا ہے حاضر ہونا، عظیم دن کی حاضری، عظیم دن کی حاضری یا سنگین دن کی حاضری، بڑے دن کی حاضری، بڑے دن کی حاضری کے وقت کافروں کے لیے تباہی ہے۔ فویل للذین کفروا، تو تباہی ہے کافروں کے لیے عظیم دن یا بڑے دن کی حاضری کے موقع پر۔ اسمع بہم وابصر یوم یاتوننا، کیا خوب سنیں گے اور کیا خوب دیکھیں گے اس دن جس وہ ہمارے پاس آئیں گے، کیا خوب سنیں گے اور کیا خوب دیکھیں گے اس دن جس دن وہ ہمارے پاس آئیں گے۔ آج تو سن نہیں رہے ہیں، آج تو ان کے کانوں میں ڈانٹ پڑے ہوئے ہیں، آج تو ان کے کانوں میں پردے پڑے ہوئے ہیں، لیکن اسمع بہم وابصر، کیا خوب سنیں گے اور کیا خوب دیکھیں گے، یوم یاتوننا، جس دن وہ ہمارے پاس آئیں گے، جس دن وہ ہمارے پاس آئیں گے۔ لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین، لیکن آج ظالم تو کھلی ہوئی گمراہی میں ہے، آج ظالم تو کھلی ہوئی گمراہی میں ہے، آج بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ قیامت میں جب ان کی آنکھوں سے پردہ ہٹے گا، کانوں سے غلاف ہٹے گا، تو کیا خوب سننا ہوگا، کیا خوب دیکھنا ہوگا ان کا جس دن وہ ہمارے پاس آئیں گے۔ یہ فعل تعجب ہے، اسمع بہم وابصر، اسمع کیا خوب دیکھنا ہوگا
کیا خوب دیکھیں گے اور کیا خوب سنیں گے اس دن جس دن وہ ہمارے پاس آئیں گے. وانذرہم یوم الحسرہ، اور ان کو آپ ڈرائیے حسرت کے دن سے، حسرت و افسوس کے دن سے ان کو آگاہ کیجیے. اذ قضی الامر، جب معاملہ فیصل ہو چکا ہوگا، جب فیصلہ ہو چکا ہوگا. وہم فی غفلۃ وہم لا یؤمنون، اور وہ غفلت میں پڑے ہیں اور وہ ایمان نہیں لا رہے ہیں. اور حال یہ ہے کہ وہ غفلت میں پڑے ہیں اور وہ ایمان نہیں لا رہے ہیں. ان کو آگاہ کیجیے حسرت کے دن سے، افسوس کے دن سے، جس دن معاملہ فیصل ہو چکا ہوگا، اس دن فیصلہ ہو جائے گا اور وہ غفلت میں، حال یہ ہے کہ وہ غفلت میں پڑے ہیں اور وہ ایمان نہیں لا رہے ہیں. انا نحن نرث الارض ومن عليها والینا یرجعون، ہم ہی زمین کے وارث ہوں گے اور زمین کے تمام مخلوقات کے وارث ہوں گے. ومن علیہا، اور زمین کی تمام مخلوقات کے ہم ہی وارث ہوں گے. والینا یرجعون، اور ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے، ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آیتیں پڑھیے، یہ ترجمہ اس کا آپ نے سمجھ لیا. لیکن اب اوپر جو کچھ چیزیں بیان کی گئی ہیں اس کی روشنی میں دیکھیے کہ قرآن کریم کی آیتوں میں کیسی نغمگی ہے اور کیسا ایک وزن ہے اور کیسی خاص نفسیات کی ترجمانی ہے، وہ سب بیان کی گئی ہے. نیچے والا بھی چیپٹر پڑھ لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی اور جو کچھ وہ لکھتے ہیں. قسم ہے قلم کی اور جو کچھ وہ لکھتے ہیں. یسطرون کا فاعل فرشتے، یسطرون کا فاعل فرشتے. وما یسطرون، قسم ہے قلم کی اور جو کچھ وہ لکھتے ہیں، جو کچھ فرشتے لکھتے ہیں. ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ اپنے رب کے فضل سے دیوانے نہیں ہیں، آپ اپنے رب کے فضل سے دیوانے نہیں ہیں. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، اور آپ کے لیے ایسا اجر ہے جو ختم نہیں ہوگا. غیر ممنون، جو ختم نہیں ہوگا، آپ کے لیے ایسا اجر ہے جو ختم نہیں ہوگا. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور آپ بلند اخلاق پر ہیں، آپ بلند اخلاق پر ہیں، بلند اخلاق کے حامل ہیں. فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيُّكُمُ الْمَفْتُونُ، تو ان قریب آپ دیکھ لیں گے اور وہ دیکھ لیں گے کہ کون فتنے کا شکار ہے، کون فتنے کا شکار ہے، کون دیوانہ ہے. ان قریب آپ دیکھ لیں گے. مفتون فتنہ بھی مانے ہوتے ہیں مبتلا ہونا، کون دیوانہ ہے. آپ دیکھ لیں گے اور وہ دیکھ لیں گے کہ کون دیوانہ ہے. ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، آپ کا رب خوب جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے گمراہ ہوا اور کون، اور وہ جانتا ہے ہدایت پانے والوں کو. اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے گمراہ ہوا اور وہ جانتا ہے ہدایت پانے والوں کو. وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ ہدایت پانے والوں کو جانتا ہے. فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، تو آپ جھوٹ بولنے والوں کی بات نہ مانیے. وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ، ان کی خواہش ہے، ود کہتے ہیں دلی خواہش، ود کہتے ہیں دلی خواہش. ان کی دلی خواہش ہے کہ آپ نرم پڑیں، آپ ڈھیلے پڑیں تو وہ ڈھیلے پڑ جائیں گے، آپ نرم پڑیں تو وہ بھی نرم پڑ جائیں گے. وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ، ان کی خواہش ہے، ان کی دلی خواہش ہے کہ لو تدہن، کہ اگر آپ نرم پڑیں گے یا ڈھیلے پڑیں گے تو وہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں گے. دوہن کے معنی تیل کے ہوتے ہیں، اسی سے ہے ادھانا، یدہن ادھان، کہ اگر آپ نرم پڑیں گے تو وہ بھی نرم پڑ جائیں گے. وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، اور نہ بات مانیے کسی قسم کھانے والے کی اور بے حیثیت شخص کی. بے حیثیت شخص، بے وزن شخص، حلاف کہتے ہیں قسم کھانے والے. نہ بات مانیے کسی قسم کھانے والے اور بے حیثیت شخص کی. مہین بے حیثیت بے وزن شخص کی بات نہ مانیے. حمازن، جو تانا دینے والا ہے، جو تانا دینے والا. حماز تانا دینے والا، تانا دینے والا ہے. مشاء بنمیم، اور چلتے پھرتے چغلخوری کرنے والا ہے، چلتے پھرتے چغلخوری کرنے والا ہے. جو تانا دینے والا ہے اور چلتے پھرتے چغلخوری کرنے والا ہے تو اس کی بات نہ مانیے. چلتے پھرتے چغلخوری کرنے والا ہے، جو تانا دینے والا ہے اور چلتے پھرتے چغلخوری کرنے والا ہے. مناع للخیر، خیر کو روکنے والا ہے. معتدن، زیادتی کرنے والا ہے، خیر کو روکنے والا ہے، زیادتی کرنے والا ہے. اسیم، گنہگار ہے، گنہگار ہے. عتل بعد ذلك زنیم، عتل شیخی بگھارنے والا ہے، عتل شیخی بگھارنے والا. اور بدذات ہے، بدذات کہتے ہیں مجہول النسب ہے، مجہول النسب ہے. حرامی جس کو کہا جاتا ہے جس کا نسب ثابت نہ ہو، کہ شیخی بگھارنے والا ہے، تکبر کرنے والا ہے. اور بدذات ہے، بدذات ہے اور
मजहूल नसब है, अन कान ज़ामारिन व बनीन, इस वजह से कि वो माल वाला है, औलाद वाला है, इस वजह से कि वो माल वाला है और औलाद वाला है। इज़ा तुतला अलैहि आयातुना क़ाल असातीरुल अव्वलीन, जब हमारी आयतें उसके सामने पढ़ी जाती हैं तो कहता है कि पुराने लोगों की मनगढ़ंत बातें हैं। असातीर मनगढ़ंत बातें हैं, गढ़ी हुई कहानियां हैं। जब हमारी आयतें पढ़ी जाती हैं तो कहता है कि ये पुराने लोगों की मनगढ़ंत बातें हैं। सनसिमहु अलल खुर्तूम, हम उसकी नाक पर दाग, हम उसकी नाक को दागेंगे। खुर्तूम कहते हैं सूंड, खुर्तूम सूंड, हम उसकी नाक को दागेंगे, दागना। वसम यसिमु सिमतन, सनसिमहु अलल खुर्तूम, हम उसकी नाक को दागेंगे, दागना, हम उसकी नाक को दागेंगे। अपनी नाक बहुत ऊंची कर रहा है, शेखी बघार रहा है, हम उसकी नाक को दागेंगे, यानी उसको जलील करेंगे। इन्ना बलवनाहुम कमा बलवना अस्हाबल जन्ना, हमने उनको आजमाया जैसे हमने बाग वालों को आजमाया, हमने उनको इम्तिहान लिया जैसे बाग वालों को का इम्तिहान लिया। इद अक़समू लयस्रिमुन्नहा मुस्बिहीन, जब उन्होंने कसम खाई कि हम सुबह सुबह जाकर हम फल को तोड़ लेंगे। लयस्रिमुन्नहा, कि हम फलों को तोड़ लेंगे सुबह तड़के, सुबह जाकर, सुबह सवेरे। जब उन्होंने कसम खाई थी लयस्रिमुन्नहा, कि वो फलों को तोड़ लेंगे सुबह सवेरे, कि सुबह सवेरे फलों को तोड़ लेंगे। वला यस्तस्नून, और इंशाअल्लाह नहीं कहा, और इंशाअल्लाह नहीं कहा। यस्तस्नून इस्तिस्ना नहीं कर रहे थे, और वो इस्तिस्ना नहीं कर रहे थे यानी इंशाअल्लाह नहीं कह रहे थे। जब वो कह रहे थे कि हम सुबह सवेरे जाकर फलों को तोड़ लेंगे, और इंशाअल्लाह नहीं कह रहे थे। फताफ अलैहा ताइफुम मिन रब्बिक व हुम नाइमून, तो आ गया उस बाग पर तुम्हारे रब की तरफ से एक तूफान, आ गया तुम्हारे रब की तरफ से एक अजाब। ताइफ माने होते हैं चक्कर लगाने वाला, तूफान और अजाब। तो उस पर आ गया तुम्हारे रब की तरफ से एक अजाब, और वो सो रहे थे। फअस्बहत कसरीम, तो उनका बाग कटी हुई खेती की तरह हो गया। सरीम माने कटी हुई खेती, तो उनका बाग कटी हुई खेती की तरह हो गया। तो ये 2 चैप्टर दिए हैं या 2 आयतों का इंतखाब दिया है। इसके जरिए से यही बताना चाहा है कि कुरान करीम की आयतों में नफ्सियात की भी तर्जमानी है, माहौल की भी तर्जमानी है। नफ्सियात की तर्जमानी, माहौल की तर्जमानी, और हालात और तकाजे के मुताबिक सारी जरूरतें हैं। बस।